الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ 137 آیت نمبر 6 ہے سورہ الاعراف۔ فَلَنُقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ اللہ رب العزت روز محشر کا ذکر کر رہے ہیں، اور مشرکین مکہ براہ راست مخاطب ہیں، اور قیامت والے سارے انسانوں کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ جب روز محشر اللہ پاک رسولوں کو بھی کھڑا کریں گے اور امتوں کو بھی کھڑا کریں گے، رسولوں سے پوچھیں گے آپ نے میرا پیغام کیسے پہنچایا، اور امتوں سے بھی پوچھیں گے آپ نے کیا رد عمل کیا۔ اس کے بعد آگے اللہ ذکر کرتے ہیں پس لا ضرور نقصنا، ہم قصہ بیان کریں گے، تفصیل بیان کر دیں گے۔ یہ قصہ کہتے ہیں پوری کہانی کا ڈیٹیل بتا دینا۔ فَلَا نَقُصَّنَّ، پھر ہم ضرور بیان کریں گے علیہم، اوپر ان کے، بعلم، اپنے علم کے ساتھ۔ جب یہ حجت پوری ہو جائے گی کہ رسول آئے، انہوں نے ان کو ڈرایا، روز محشر کے بارے میں خوب جگایا، اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں میں اپنے علم سے ان کی پوری کچا چھٹا کھول کے رکھ دوں گا، اپنے علم سے پوری ڈیٹیل بتا دوں گا۔ آج کل یہ ماننا بڑا آسان ہے کہ کوئی بھی خبر نامہ لگتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو جو بھی کام ہوتا ہے چل رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ جو اس میں خیالات بندے کے دل میں آتے ہیں وہ بھی ڈرامے میں، فلم میں دکھائے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پوری ویڈیو جو بنی ہوگی وہ پوری ویڈیو خبروں کے ساتھ اللہ چلا دیں گے، اور بندہ رسول کریم کو دعوت دیتے ہوئے اور ابو جہل کو اس کا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ہر انسان کو اس کی پوری زندگی کی ویڈیو فلم دکھا دیں گے۔ یہ اللہ کہتے ہیں فَلَا نُقَصَّنَّ، پھر ضرور ہم قصے کی طرح تفصیل بیان کریں گے، علیہم، اوپر ان کے، ہر بندے کے، بعلم، اپنے علم سے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رسولوں سے پوچھ رہے ہیں، امتوں سے پوچھ رہے ہیں تو اللہ کو علم نہیں، اللہ پھر پوری ڈیٹیل بتائیں گے۔ وما کنہ، وا اور ما نہیں، کنہ تھے ہم، غائبین، ہم غائب نہیں تھے، ہم وہاں سے غیر حاضر نہیں تھے، بلکہ ہر انسان کے ساتھ موجود تھے۔ جیسے فرشتہ ہے ایسے میں ہر انسان کے ساتھ موجود تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بڑے جید صحابہ اور عظیم جرنیل ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو جب کوئی چڑھائی آتی، پہاڑی آتی، تو ہم لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ زور زور سے کہتے اور چڑھتے جاتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو، جس کو تم پکار رہے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وہ کوئی بحری ذات نہیں ہے، وہ دور نہیں ہے، وہ سننے والا ہے اور تمہارے قریب ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں میں غائب نہیں تھا وہاں سے، بلکہ تمہارے ساتھ تھا، غیر حاضر نہیں تھا۔ آخری یہ ساری ڈیٹیل کا خلاصہ اس آیت میں ہے والوزن، اور وزن اور تول، یومئذ، اس دن جو وزن ہوگا، اس دن جو تول ہوگی، الحق، وہ بالکل حق ہے۔ اس کے دو مطلب سامنے آ رہے ہیں کہ وزن کا ہونا اس دن حق ہے، تمہارے اعمال کا تولا جانا حق اور سچ ہے۔
اور دوسرا ہے جو وہاں کا ترازو جو وزن والا ہے وہ بالکل حق اور سچ تول کے رکھ دے گا، جس طرح مقناطیس لوہے اور پلاسٹک کے فرق کو بتا دیتا ہے کہ لوہا چمٹ جاتا ہے، ایسے اس پر جو چیز رکھی جائے گی وہ اس کا حق کھرا اور کھوٹا بتا کے سامنے رکھ دے گی۔ والوزن، وزن کا ہونا، میزان کا لگنا روز محشر، یومئذ اس دن الحق کو، یہ بالکل حق اور سچ آنکھیں کھول دی گئی ہیں۔ ویسے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مختلف چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ وزن پہ کیا رکھا جائے گا، یہ الگ بحث ہے، لیکن اس دن حق اور باطل کا وزن ہو کے الگ الگ ہو جانا یہ لازم اور ضروری ہے، تاکہ کھوٹا اور کھرا جو ہے وہ الگ ہو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس دن بندے کو میزان پر رکھ دیا جائے گا اور اس کا حق اور باطل بالکل الگ ہو کے سامنے دو پلڑوں میں اس کی برائیاں اور اس کی وہ سامنے آ جائے گا۔ اس نیکی کا کوئی وزن نہیں ہوگا جو ریاکاری کے لیے کی ہوگی یا وہ سنت سے ہٹ کے اللہ کی رضا کے بغیر کی ہوگی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ بہت موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا اللہ کے سامنے، لیکن اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ بالکل دنیا میں اس نے کوئی نیکی اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کی رضا اور رسول کے طریقے کے مطابق نہیں کی ہوگی۔ اور اس کی وضاحت مسند احمد کی حدیث بھی کرتی ہے کہ ایک بار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ رہے تھے تو ان کی پنڈلیاں بڑی باریک تھیں، باریک پتلی تھیں۔ صحابہ کی نظر جب پنڈلیوں پہ پڑی تو صحابہ ہنس پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ہنسے ہو صحابہ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بریک پنڈلیوں کی بریکی پہ ہم ہنسے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ پنڈلیاں روز محشر میزان میں اود پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ وزن ہوگا۔ اللہ رب العزت کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ وزن کر کے یہ لاکھ کا دینا۔ جیسے آج بندے کے اندر کا ٹیمپریچر بخار ہمیں ماپا جا کے بتایا جاتا ہے 102 کا بخار ہو گیا ہے، یہ 98 100 کا بخار ہو گیا ہے۔ ہم روشنی کی پیمائش کر لی عام انسانی عقل نے، پانی کی ہوا کی مکمل پیمائش ان کی اکائیاں موجود ہیں، تو اللہ کے لیے تو بالکل کوئی مشکل نہیں، لہٰذا وہاں حق کا وزن ہوگا۔ والوزن، میزان کا لگ جانا، تول کا ہونا، یومئذ اس دن الحق کو، یہ حق اور سچ ہے۔ تو یا اللہ ہوگا کہ اللہ کہتا ہے فمن، پس وہ لوگ ثقلت بھاری ہو گئے، موازینہ جن کے پلڑے بھاری ہو گئے، جن کے نیکی کے اعمال زیادہ ہوئے، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں هم المفلحون، یہ کامیاب ہوں گے، یہ وہاں نعرے بلند کریں گے، یہ خوشی سے نامہ مال لے کے، قرآن میں آتا ہے بھاگیں گے لوگوں کے پاس، کہیں گے کہ فقرؤ، یہ پڑھو میرا مال نامہ، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ اپنا رزلٹ کارڈ ساروں کو دکھائیں گے جب وہ کامیاب ہو جائیں گے، اتنی خوشی ہوگی، یہ اصل کامیابی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی کا اعلان ہو گیا۔ ومن، اور وہ شخص خفت، جس کے ہلکے پڑ جائیں گے، نیک مال ہلکے پڑ جائیں گے، موازینہ وزن پلڑے، جس کے پلڑے نیکی کے مال وزن یہ ہلکے ہوں گے، کم ہوں گے، بدی والے زیادہ وزنی ہوں گے، فاولئک، اللہ کہتا ہے یہی لوگ ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، خاسروا، جنہوں نے گھاٹے میں ڈال لیا، گھاٹے کا سودا کیا، ہلاک کر لیا، انفسہم، اپنی جانوں کو۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اب ان کا کوئی سپلیمنٹری امتحان نہیں ہوگا، چونکہ رزلٹ نکل چکا ہوگا۔ اور یہ پوری تفصیل حدیث میں ایسے آتی ہے کہ جب اسرائیل آتا ہے بندے کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو جماعت ہوتی ہے، یا جنت کے فرشتے کفن لے کے آئے ہوتے ہیں، یا جہنم کے یہ لت لے کے آئے ہوتے ہیں بدبودار، تو پھر اس کا علیین اور سجین میں چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ قبر میں بھی جنت اور دوزخ کا اسے پتہ ہوتا ہے، جو جنتی ہے اس کا جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے، جو جہنم ہے اس کا گڑھا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح جب نامہ مال ہی ملے گا دائیں اور بائیں میں،
اتنے پیارے انداز میں وضاحت ہے کہ یہ تم فکر نہ کرو کیا ہونا ہے، اللہ کے حضور تمہیں جب پیش ہونا ہے تو تمہیں خود ہی اپنا جب نامہ مال ملے گا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ اللہ کہتا ہے جن کی نیکی تھوڑی ہوں گی، نیکی کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے پلڑے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، ان کی اپنی جانیں جو ہیں وہ خسارے میں پڑیں گی۔ اور اس کی وجہ بتا دی ہے کیوں، بیما، وجہ یہ ہے بے ہوتا ہے باسباب، ما جو کانو تھے بے آیاتنا، ہمارے قرآن سے، ہماری آیتوں سے، یظلمون، وہ ظلم کرتے تھے۔ قرآن سے اس سے بڑھ کے کوئی ظلم نہیں کہ بندہ اس کو نہ کھول لے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ بندے کے دل پہ بار بار دستک دیتا ہے، جگاتا ہے، بندے یہ دنیا عارضی ہے، تو نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جب یہ بندہ بار بار پڑھتا ہے تو وہ قرآن کا حق ادا کرتا ہے۔ تو جب اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اس سے بڑا اس کی آیات کو نہ سمجھنا، ان پہ عمل نہ کرنا، اس کو نظر انداز کرنا، یہ آیات کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یہ خسارے میں تب چلے گئے بما کانو، اس لیے کہ تھے وہ بآیاتی نا، ہماری آیتیں جو ہیں، قرآن جو ہے، روحانی کتاب جو ہے، یظلمون، اس سے ظلم کرتے تھے۔ اور روز محشر اللہ بالکل ظلم نہیں کرے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری مخلوقات کے سامنے ایک بندے کو پکارا جائے گا۔ جب وہ بندہ آئے گا تو اس کے جو اعمال نامے ہیں، رجسٹر اس کے 99، ایک کم 100 پورے رجسٹر ہوں گے اور وہ گناہ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ جب اس کے سامنے کھولے جائیں گے، ایک ایک رجسٹر عد نظر تک بڑا ہوگا، تو وہ کانپنے لگ جائے گا، چونکہ 99 کے 99 گناہ سے بھرے ہوئے ہیں، نیکی ہے کو نہیں۔ اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے کیا یہ دیکھ لے تیرے ساتھ جو لکھا ہوا ہے حق ہے کہ کرامن کاتبین نے کوئی زیادتی کی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ بالکل حق ہے۔ تو کیا تو نے کوئی نیکی بھی کی ہے؟ اتنا گھبرایا ہوا ہوگا، کہے گا میں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ اللہ کہیں گے نہیں، آج کا دن ظلم کا دن نہیں ہے، تیری نیکی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا لایا جائے گا جس کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسول لکھا ہوگا، کہے گا یہ بھی تو نے خلوص سے پڑھا تھا۔ اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ پلڑا جھک جائے گا، اور یہ جو 99 رجسٹر ہیں یہ اوپر اٹھ جائیں گے، تو اس طرح اس کی بخشش کا سما ہو جائے گا۔ یعنی بندے کو نیک مال کی طرف رغبت دینی چاہیے، وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ آخر پہ اللہ نے کہا کہ تم اگر نہیں توجہ دیتے تو سن لو، والا قد، تحقیق بے شک، مکناکم، مکننا، ہم نے مکان دیا کم تم کو۔ یہ میں اس طرح کے فکرے کے لفظ آپ بولتا ہوں تاکہ کلاس کو یہ لفظ سمجھنے آسان ہو جائیں۔ یہ وہی ہے جو ہم مکان بولتے ہیں، مکننا، وہ لوگوں میں نے تمہیں مکان دیا، ٹھکانہ دیا، دنیا میں رہنے کی جگہ دی۔ مکناکم، مکان دیا تم کو، فی الارض، زمین پہ۔ یعنی اتنا بڑا اللہ بسانات جتا رہے ہیں، بندے میں نے زمین بنائی، زمین پہ تجھے رہنے کے لیے زمین ایسی بنائی ہے، تو مکان بناتا ہے۔ ذرا تصور کر لیں کہ اگر یہی زمین ہے، جیسے پچھلے سال یہ سیلاب زیادہ ہوا تو وہ بند توڑ دیا گیا، جتنے سامنے گاؤں تھے ان کے گھروں میں اگر 5 فٹ پانی کھڑا ہو گیا ہے، اللہ زمین ایسی بناتا کہ ادھر 10 فٹ پانی ہوتا، صرف درخت نیچے سے اوپر آئے ہوتے اور ہمیں درختوں کے اوپر رہنا پڑ جاتا، اس پانی کے اوپر رہنا پڑ جاتا۔ ہم اپنے بیوی بچوں کو خود کیسے رہتے، گھونسلے کیسے درختوں پہ بناتے، کیسے وہ آرام کرتے، سارے کیڑے مکوڑے بھی ادھر ہی بھاگتے جدھر ہم ہوتے۔ اللہ کہتا ہے بندے سوچ نا، مکننا، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، مکان دیا تم کو، فی الارض، زمین میں، اس طرح زمین بنائی کہ تو اوپر گھر بناتا ہے، اور بڑے مزے سے تو اپنے گھر میں پنکھے لگا کے اے سی لگا کے سوتا ہے۔ تو یہ میں اللہ نے یہ زمین بنائی اور اس کے اوپر تجھے یہ سارا کچھ رہنے کے لیے دیا، یہ ہے ٹھکانہ۔ تو موٹر سائیکل جدھر چاہتا ہے بھگاتا ہے، کار بھگاتا ہے، سفر کرتا ہے، پوری زمین تیرے لیے ٹھکانے کے طور پہ بنائی ہے، گھومتا ہے۔ اور کیا، وجعلنا، اور ہم نے بنائے ہیں، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس زمین میں، معایش، معیشت کا سامان زندگی، صرف مکان نہیں دیا تجھے، ایسی سامان بنا دیا ہے کہ تو زندہ رہتا ہے۔ اگر میں سارا سامان زندگی نہ بناتا،
ایک لمحہ تیرا جینا جو ہے وہ دنیا میں ممکن نہ ہوتا۔ تجھے والدین دیے جب تو نکارا تھا، تجھے وہ پالتے تھے محبت سے۔ پھر میں نے آکسیجن فری دی تجھے، تو وہ آکسیجن میں سانس لیتا ہے، کیا بل دیتا ہے؟ آسمان سے پانی نازل کیا، پوری زمین تیرے لیے فصلیں، غلے اور پھل اگاتی ہے۔ یہ سارا تیرا زندہ رہنے کے لیے میں نے سامان بنایا، اس لیے تجھے زندگی کا سارا سامان، معایش یہ عیش سے ہے، رہنے والا زندگی، عیشت الراضیہ آتا ہے کہ تجھے راضی خوشی تو زندگی گزارنے والا، زندگی کا پوری نعمتیں یہ میں نے تم کو ایز اے معاش کے طور پہ دی ہیں۔ تو کماتا ہے، کھاتا ہے، کدھر ہے تو جب پیدا ہوا کتنا تیرے پاس مال تھا؟ آج تو اپنے اندر جہاں کتنی اللہ تجھے نعمتیں دی ہیں، یہ سارا معاش، یہ رہنے کا سامان، یہ سہولت، یہ پیسے، یہ دولت، اللہ کہتا ہے میں نے یہ تیرے لیے سامان بنایا ہے۔ اور بندہ واقعی ایک منٹ کے لیے سوچے ہاں کہ کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، کہ مکان میں ہم رہتے ہیں، بیوی بچے اللہ نے دیے ہیں، اور یہ ہماری جو سانس چل رہی ہے، آکسیجن آ رہی ہے، باہر جا رہی ہے، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے۔ اگر سارا کچھ ہوتا، خوب نعمتیں ہوتی، ہمارے ہاتھ نہ ہوتے، ہم کھانے کے لیے کیسے محتاج ہوتے؟ اگر دانت ہی نہ ہوں، یہ ان سے پوچھیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں کہ کتنی اہمیت ہے، دانت چبانے کے لیے نہ ہوتے، بندے کا معدہ ہضم کر رہا نہ، اس کا جگر، گردہ، سارے مسائل یہ سارے اگر چل رہے ہیں تو بندہ سوچے کہ واقعی اللہ نے صرف مجھے نہیں پیدا کیا، مکان نہیں دیا، بلکہ جتنی نعمتیں میرے آس پاس ہیں یہ اس کی دی ہوئی معیشت ہے۔ تو اب بندہ سوچے قلیلاً، اللہ کہتا ہے بہت تھوڑا، ما تشکرون، تم شکر ادا کرتے ہو۔ ادھر میری نعمتیں رکھو اپنے اوپر گریبان میں جھانکو، ادھر دیکھو کتنا وقت تم 24 گھنٹوں میں میری قدر کے لیے، شکر تھا قدر دانے، کتنا تم میرا شکر ادا کرتے ہو میرے گھر میں آ کے، تم نے کتنا اپنی نعمتوں کے بدلے میں وقت رکھا ہوا ہے کہ جس سے میری شکر گزاری کرتے ہو۔ اس کے دو معنی، قلیلاً بہت تھوڑے بندے ہیں، ما تشکرون جو شکر ادا کرتے ہیں، اور دوسرا ہے جو کرتے بھی ہیں، قلیلاً بڑا تھوڑا ہے، ما تشکرون جو وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ پہلے تو بدوں میں بڑے تھوڑے ہیں جو اللہ کی قدر کرتے ہیں، دوسرا جو کرتے ہیں وہ بھی اپنے وقت میں سے بہت تھوڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس سبق کو ایک بار دہراتے ہیں جی، فَلَا نُقَسَّنَّا، پاس ہم ضرور تفصیل بیان کریں گے علیہم اوپر ان کے، بعلم، علم کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے پورے علم سے جو ریکارڈ ان کا بنا ہوا ہے میں نے انتظام کیا ہے وہ سارا ان کے سامنے تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم ان سے بالکل غائب اور دور نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ، اور وزن کا ہونا، یومئذ، اس دن، الحق، یہ بالکل حقیقی سچی بات ہے، وزن ہوگا اور حق کے ساتھ ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جس کا نامہ مال وزنی ہو جائے گا نیکیوں کا، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا نیکیوں کا یہ ہلکا ہوگا، کم پڑ جائے گا، فاولئک الذین، پس یہی وہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے بما کانوا، اس وجہ سے تھے وہ، بآیاتنا، ہماری آیتوں سے، آسمانی کتاب سے، یظلمون، ظلم کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، وہ لوگوں ہم نے تم کو مکان دیا، ٹھکانہ دیا، فی الارض، اس زمین کے اوپر، وجعلنا، اور بنا دیے تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس زمین کے اندر ہی بنائے ہیں تمہارے لیے، معایش، تمہاری زندگی کا جو جو سامان چاہیے سارے کا سارا اللہ نے اس کے اوپر تم بنا بھی دیا اور تیری پہنچ میں دے دیا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو اس کے مقابلے میں تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔